النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ایام حج ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور جن خوش قسمت افراد کو اللہ پاک اس مہنگے ترین دور میں حج کی سعادت عطا فرما رہے ہیں تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ جو اللہ پاک نے طاقت کا ایک ہمیں حکم دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ہر بندے پر فرض ہو جاتا، اور اگر ہر بندے پر فرض ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہر بندے کو توفیق بھی دے دیتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی حجاج کرام جائیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم حج، اس کے فضائل، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر جو آپ سے منسلک وابستہ واقعات ہیں، جو قربانی کے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ سے اس کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. آج جو میں نے موضوع چنا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے بہت سے مقامات پر، 2-3 آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، ضرور بر ضرور زیادہ دوں گا. لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے سے رب کی ذات کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بندے کی نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ تو کبریائی والا ہے، ازل سے بڑا ہے، اس کی عظمت و شان کا کون احاطہ کر سکتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بر ضرور تمہاری نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز رزق میں اضافے کا باعث ہے، تو اس کا ایک ہی نسخہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہمارا شمار اللہ کے شکر گزار بندوں بھی ہوتا ہے، یا ہر وقت رونا دھونا ڈالا ہوا ہے؟ آج سے 10 سال پہلے ہمارے پاس وہ کچھ نہیں تھا جو اب ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں. بندے کے پاس پریشانی آتی اس وقت ہے جب وہ نشکراپن اختیار کرتا ہے. جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان بھی دیتے ہیں اور اس کی نعمت کو بڑھا بھی دیتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو میری نافرمانی نہ کرو. شکر ایک ایسی نعمت ہے. پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے محبوب آپ فرمائیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ کے بندوں کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں تیری ذات کے لیے. دیکھیں نا، قرآن پاک کا آغاز ہی اللہ پاک نے الحمد سے کیا. حمد اور شکر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے.
اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، اسے ہی حمد کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا آغاز ہی اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، تو جو باغ کے مالک تھے وہ بھی صحابی رسول تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کچھ انگور کے دانے پیش کیے، خوشے پیش کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، وہ انگور کے دانے کھائے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیں جس نعمت کا آپ شکر کر لیں گے اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی نعمت استعمال کریں، لباس ہے، پھل ہے، خوراک ہے، لازم نہیں کہ روٹی کھا لیں تو الحمدللہ پڑھ لی ہے، گھر ہے، کوئی بھی آپ کو سکون والی چیز ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پڑھا کریں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نعمت کا بھی اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اب نعمتیں اس کی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بندے کی زبان خشک ہو جائے نا تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوک کی قیمت کیا ہے، بندے کی آنکھیں خشک ہو جائیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں میں جو نمی ہے اس کی قیمت کیا ہے، بندے کا گلا خراب ہو جائے، یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ سانس مجھے ایک دوست نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک عرب تھا اور اس کا دل کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے لمبا چوڑا بل بنا دیا۔ اس نے بل کو دیکھا تو اس عرب نے رونا شروع کر دیا، ڈاکٹر سمجھا شاید دل کی وجہ سے پریشان ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ہم اس کا کم کر دیتے ہیں، فیس کو کم کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں دے سکتا ہوں، رویا اس لیے نہیں کہ بل زیادہ ہے، رویا اس لیے ہوں کہ یا اللہ یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں جو تو نے ہمیں مفت دے رکھی ہے نہیں، آنکھ دینے کے کوئی پیسے نہیں لیے، دل دینے کا کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تو جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یار یہ نعمت ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس لیے اس ویلیو کو سمجھ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے عالم تھے، فاضل تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے علوم و فنون سے، تو ایک دفعہ نا ذہن میں گلہ پیدا ہو گیا، یا اللہ مجھے اتنا علم دیا ہے تو پیسے نہیں ہیں، گھر میں کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے، پریشان ہو کے نا مسجد کی طرف چل پڑے، ذہن میں یہ خیال لیا، تو مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ایک بندے کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے تو آنکھ دی ہے، مجھے زبان دی ہے، تیرا ذکر کر لیتا ہوں، مجھے نظر دی ہے میں تیری کتاب قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اب شیخ سعدی نے جب یہ لفظ سنے کہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں پھر بھی اللہ کا شکر کر رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ٹانگیں تو دی، چل کے میں مسجد میں آ سکتا ہوں، تیری دی ہوئی ہر نعمت بہت بڑی ہے، اس لیے لئن شکرتم لازیدنکم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہیں، تو اسی میں انسان کی بلائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیرضی عن العبد یاکل اکلۃ فیحمدہ علیہا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ بندہ اس کا رزق کھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وَيَشْرِبُ الشَّرْبَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا،
وہ بندہ پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس بندے پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ پانی پئیں پھر بھی الحمدللہ کہیں، کھانا کھائیں پھر بھی الحمدللہ کہیں، تو کتنی نعمتیں۔ اب شکر ادا کرنے کی محدثین نے، علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک ہے شکر لسانی، زبان سے شکر ادا کرنا، جیسے کہ میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں، کوئی بھی نعمت ملا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہے زبان سے شکر ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے شکر عملی، عمل کے ساتھ اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ ایک بندہ زبان سے تو کہہ دیتا ہے لیکن عمل کے ساتھ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ عمل کیا ہے؟ آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ عمل کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قدردان ہیں، شکر ادا کرنے والے۔ تو فرمایا کہ اپنے عمل کے ساتھ۔ اور تیسری یہ ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا، نعمت کا اظہار کرنا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کے آخر میں اپنے نبی کو ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے محبوب جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے ان کا بار بار ذکر کیا کریں، ان کا بار بار ذکر کیا کریں، تاکہ پتہ چلے کہ نعمت کا بار بار اظہار کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہر بندہ اظہار کرے اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، تکبر کے ساتھ نہیں، اظہار نعمت خداوندی کے لیے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، اللہ نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، اظہار کرنا نعمت کے لیے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کبھی کبھی صحابہ کرام کو کچھ واقعات سناتے پہلی امتوں کے سمجھانے کے لیے، ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے، تو شکر کا جذبات پیدا کرنے کے لیے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نعمت دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کبھی نعمت چھین کے آزماتا ہے کہیں میرا بندہ نافرمان تو نہیں ہو گیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں یا اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائے تو یا اللہ ہمیں نہ شکرانہ بنانا، ہمیں اپنا نافرمان نہ بنانا۔ بندہ بے عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اپنا ناشکرا نہ بنانا، ہمیں اپنا بے ادب نہ بنانا۔ بندے کو مار ہی یہاں سے پڑتی ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلی امتوں میں 3 بندے تھے تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ 3 بندے ہیں۔ ایک بندہ وہ تھا جس کا جسم کوڑا، برس کی بیماری تھی اسے، ایک بندہ وہ تھا جو گنجا تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے، اور ایک بندہ نابینا تھا۔ تو اللہ پاک نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کر میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، ان سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ان کو نعمت دے دو، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی آزمائش کرو کہ کیا یہ اپنے رب کے قدردان ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا، فرشتہ گیا بیس بدل کر انسانی شکل میں، تو پہلا وہ بندہ جس کو برس کی تکلیف تھی، جس کے جسم پر نشان تھے، کوڑ کی بیماری تھی، فرشتہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر کوئی تیری خواہش ہے تو مجھے بیان کرو، میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ اس نے کہا بیمار کو شفا سے غرض ہے، بات یہ ہے کہ میرا جسم کوڑا ہو چکا ہے، میرا جسم کوڑا ہو چکا ہے، جسم بیمار ہے، دعا یہ کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا جسم ٹھیک ہو جائے، میری تو یہی تمنا ہے۔ تو اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، شفا ہو گئی، سب ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا یہ ایک بکری ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے گا۔ اب
بکری دے کر دوسرے بندے کے پاس چلے گئے، وہ جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا میرے سر پر بال نہیں ہیں تو میں بڑا شرمندگی محسوس کرتا ہوں، تو دعا کرو میرے جسم سر پر بال آ جائیں۔ انہیں خاک پھیرا تو سر پر بال آ گئے، اسی وقت بال آ گئے۔ تو جب بال آ گئے اس نے کہا کہ یہ میں تمہیں بھینس دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈال دے۔ اب تیسرا نبینا ہے، اس کے پاس حاضر ہوئے کہ تجھے کوئی شے چاہیے، اس نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا یہ کرو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے ہاتھ پھر آنکھیں ٹھیک ہو گئی، انہیں ایک اونٹنی دے دی، کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈالے، پھر کبھی میں ادھر آیا تو تم سے ملاقات ہوگی۔ اب کچھ عرصہ گزر گیا تو اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے بندوں کو آزماؤ کہ میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کہ وہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب وہ فرشتہ گیا، اس نے کہا یا رب العالمین تیرے حکم سے میں جا رہا ہوں۔ اب پہلا بندہ جسے کوڑ کی تکلیف تھی، بیماری تھی، اس کے پاس حاضر ہوا بیس بدل کر۔ اس نے کہا یار میں ایک مسافر ہوں اور مجھے کچھ دودھ دے دو، تمہارے پاس اتنی بھینسیں ہیں تو مجھے تھوڑا سا دودھ دے دو۔ اس نے کہا یہ بھینسیں میری اپنی ہیں، میں تمہیں دودھ کیسے دے دوں، پیسے لاؤ میں تمہیں دودھ دے دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ بڑا پریشان نے کہا تمہیں وہ وقت بھول گیا کہ جب اللہ نے تم پر کرم فرمایا، تم ٹھیک ہو گئے، تمہیں ایک بھینس دی گئی، اب اتنی بھینسیں ہیں، ایک بکری دی گئی، اتنی بکریاں آ گئی ہیں تمہارے پاس، تو تم اس نعمت کو بھول گئے ہو۔ اس نے کہا نہیں کوئی ایسا نہیں، میں شروع سے ٹھیک ہوں، میں شروع سے تندرست ہوں، اور یہ بکریاں تو میری اپنی ہیں، میں نے محنت کی ہے۔ اب وہ فرشتہ پریشان ہوا، یا اللہ اس کو وہیں پلٹا دے جہاں یہ پہلے تھا۔ وہ ویسا ہی بیمار ہو گیا، سارے جانور بھی مر گئے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میری ناشکری نہ کرو۔ دوسرے بندے کے پاس وہ فرشتہ گیا، اس نے کہا میں مسافر ہوں، اگر تو مجھے تھوڑا سا دودھ دے دے یا کوئی بھینس دے دے، میں مسافر، اتنی بھینسیں تیرے پاس۔ اس نے کہا یہ بھینسیں شروع سے میرے پاس ہے۔ اس نے کہا یاد کرو کہ تمہارے سر پر بال نہیں تھے، تمہارے سر پر بال نہیں تھے، تو تمہارے لیے ایک بندے نے دعا کی تھی، تمہارے سر پر بال آ گئے، اتنے جو ہے وہ بھینسیں برکت ہو گئی۔ اس نے کہا میں تو شروع سے ہی بالکل ٹھیک ہوں، میرے سر پر بال ہیں اور میں نے جو ہے وہ یہ جانور خود پالے ہیں۔ وہ فرشتہ اس نے کہا یا اللہ اس کو بھی ویسی حالت میں پلٹا دے جیسے یہ پہلی حالت میں ہے۔ وہ گنجا ہو گیا، اسی وقت سارے جانور مر گئے۔ اب تیسرے نبینا کے پاس حاضر ہوا جس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، اگر ایک اونٹنی کا دودھ دے دے یا ایک اونٹنی دے دے تو میں تجھے دعاؤں دوں گا۔ اس نے کہا ایک نہیں ساری لے جاؤ۔ اس نے کہا ساری نہیں مجھے چاہیے، ساری کیوں دے رہے؟ اس نے کہا یہ میری کون سی اپنی ہے، میں تو نبینا تھا، اللہ نے ایک کرم کیا، کوئی بندہ آیا اس نے میرے لیے دعا کی، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، میں تو اسی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ اونٹنیاں جو ہیں میں نے تھوڑی پالی ہیں، ایک اونٹنی وہ مجھے دے گیا تھا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں ڈال دی ہیں، ایک نہیں دو لے لو، تین لے لو، جتنی تمہاری مرضی ہے وہ لے لو، میں تو اس کی دی ہوئی آنکھوں کے ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں تو ہر وقت آنکھوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا یا رب العالمین اس کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ یہ میری نعمتوں کا شاکر ہے، شکر ادا کرنے والا ہے، ہم اس کی نعمتوں کو اسی کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی کا بڑا پیارا قول میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ شکر ہے نا، یہ شکر، یہ جب بندہ شکر کرتا ہے نا تو یہ اندر والی نعمت کو باہر نہیں جانے دیتا۔ جو بندے کے پاس نعمت ہوتی ہے نا، اس کا جو شکر ادا کرتا ہے، نعمت اسی کے پاس رہتی ہے، اسے باہر نہیں جانے دیتا، اور باہر کی نعمتوں کو کھینچ کھینچ کے بندے کے پاس لے آتا ہے۔ بڑا پیارا قول ہے آپ کا۔ میں شکر کرنے میں کون سے پیسے لگتے ہیں؟
ہر وقت کہتے رہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، حتیٰ کہ جب موت آ جائے نا تو اللہ پاک نے وہاں بھی بے صبری اور ناشکری کا آرڈر نہیں کیا، بلکہ یہی کہا ہے پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں، تیری طرف ہی آنا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو نعمت چھن جاتی ہے، ظاہر ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں جب تو نے میرے بندے کے بیٹے یا بیٹی کی روح کو قبض کیا تو میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین اس نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے تیری حمد بیان کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی برکت سے جنت میں اس بندے کے لیے ایک ایسا محل بنا دو جس کے دروازے پر لکھا ہو بیت الحمد، یہ اس بندے کا گھر ہے جس نے تکلیف کے وقت بھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کی، اپنے رب کی ناشکری نہیں کی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا میں نے خواب دیکھا، یہ اس لیے ہے کہ آج کل ہمارے ہر معاملے میں اتنی ناشکری آ جاتی ہے، اتنی ناشکری آ جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں سارے بے گھر ہو گئے۔ گھر کو دیکھیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے آپ کو آزاد دیکھیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے گھر میں نعمتوں کو دیکھیں جتنی بھی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں 3 کمرے دیکھے، تو میں نے ایک بزرگ تھے وہاں میں نے دیکھا کہ 3 کمرے ہیں، پہلا کمرہ ہے وہاں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے اور وہ کچھ خط پڑھ رہے ہیں، خط وہاں آتے ہیں، وہ خط پڑھتے ہیں اور وہ خط لکھ کے خط جو ہیں اس کا کچھ جواب لکھتے ہیں اور دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں، وہ دوسرے کمرے والے پڑھتے ہیں اور اس خط کا جواب لکھتے ہیں اور وہ آگے لوگ کھڑے ہیں وہ لوگوں کو دیتے جاتے ہیں، اور تیسرا کمرہ ہے وہاں فرشتے بیٹھے ہیں بالکل فارغ بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے وہاں ایک بزرگ تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے یہ پہلا کمرہ ہے نا یہ فرشتے اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی شکایات سن رہے ہیں، اللہ کے بندوں کی شکایات سن رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، تو یہ وہ خط پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں، جس کا جواب آ جاتا ہے، جس کا قبول ہو جاتا ہے، وہ خط ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں جو 7 والے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ فرشتے ان خطوط کو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کی نعمتیں جن کو ملتی ہیں، ان بندوں کو دیتے جاتے ہیں، یار تیری بھی قبول ہوگی، تیری بھی قبول ہوگی، تجھے بھی مل گیا، تجھے بھی مل گیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے نا۔ یا اب حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ تیسرا کمرہ جہاں فرشتے فارغ بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں، میں نے پوچھا یہ فارغ بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا یہ اللہ کے بندوں کے شکر کا انتظار کر رہے ہیں، کسی بندے کی طرف سے شکر نہیں آ رہا، کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں آ رہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا شکر اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ فارغ بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اگر وہاں سے چٹھی آ جائے نا تو فوراً یہاں سے بھی چٹھی بھیج دیا کریں، وہاں سے چٹھی آئی ہے لو تمہیں میں نے اچھا روزگار دے دیا ہے، اسی وقت چٹھی بھیج دیا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ اگر وہاں سے چٹھی آئی ہے کہ میں نے تمہیں اولاد دے دی ہے، فوراً جواب دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر وہاں سے آیا ہے کہ میں نے تمہیں بیماریوں سے شفا دے دی ہے تو یہاں سے بھی چٹھی بھیج دیا کرو کہ یا اللہ جو تو نے کیا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور نے اس لیے فرمایا جب ساری رات سجدے کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ ساری رات روتے ہیں، ساری رات آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ آپ بر اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کی شان عطا فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کی عظمت عطا فرمائی ہے، الم نشرح لک صدرک سینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ نعمتیں ہوتے ہوئے بھی آپ ساری رات روتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟
میرے دوست سے بات یہ ہے کہ وہ مالک کرم کرتا ہے، بارش برسائے پھر بھی شکر ہے، نہ برسائے پھر بھی شکر ہے، تھوڑا ہے پھر بھی شکر ہے، زیادہ ہے پھر بھی شکر ہے۔ دیتا وہ ہر ایک کو ہے جتنی اس کی مرضی ہے، جتنا اس کا حکم ہے، جتنا اس نے ایک بندے کی پالیسی بنائی دیتا وہ ہے، لیکن بندے کا کام یہ ہے جتنا وہ دے اس کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نا 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ سورہ یوسف پڑھا کریں کبھی کبھی، اللہ کے بندوں پر کیسے امتحان آتے ہیں، اور امتحان بھی کیسے آ گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام پھیرا، نماز پڑھی نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب حسن و جمال تو بے مثال تھا نا، تو سلام پھیرا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہی توجہ ہو گئی، دوسرا سلام نہ پھیر سکے۔ فرمایا اے یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنے گم ہو گئے کہ جس نے یہ حسن بنایا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، اس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ اب اسی کی طرف سے ہم آپ کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، یہی بچہ آپ کے لیے آزمائش بنایا جائے گا، ہوگا میرا نبی، ہوگا میرا رسول، ہوگا میرا پیغمبر، لیکن اس کو دیکھتے دیکھتے آپ دوسرا سلام کرنا بھول گئے، مجھے ہی بھول گئے۔ یہ ایک محبت ہے، ایک پیار ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائش آ گئی نا، باقی بھی بیٹے تھے، سارے بیٹے تھے، لیکن یوسف ایک ہی تھا، ٹھیک ہے نا، یوسف ایک ہی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجر رہے، اتنے اوجر رہے کہ حدیث پاک اٹھا کے رو رو کے نا آپ کی آنکھوں میں یہ نشان پڑ گئے تھے، یہ گھڑے پڑ گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ پتہ تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، لیکن حکم نہیں تھا ملاقات کا، پتہ تھا، علم تھا، دونوں نبی تھے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن جو اللہ نے جدائی ڈال دی ہے، اللہ نے جدائی ڈال دی ہے۔ پتہ تھا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ملاقات ہوئی بھائیوں سے، تو آپ بھائیوں نے بھی بتایا نہیں، آپ نے فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرہ انور پر یہ قمیض رکھ دینا، اس قمیض کی برکت سے میرے والد کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب ادھر سے قمیض چلی ہے، ادھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں مصر ہے، کہاں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں تشریف فرما ہے، لیکن چادر وہاں سے چلی ہے۔ جب حکم ہو گیا نا، جب حکم نہیں تھا تو یوسف موجود تھے لیکن خوشبو نہیں آتی تھی، جب حکم ہو گیا ملانے کا تو چادر وہاں سے چلی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ میں جو بات آپ کو بتانا، یہ تو ذوق کے لیے میں نے آپ کو بتایا، یہ چیز سنائی کہ جب یہ 40 سال کی جدائی جب ملاقات ہوئی ہوگی تو کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا کہ وہ بیٹا جس کے لیے آزمائش میں مبتلا کیے گئے 40 سال بعد جب ملا، تو اللہ پاک نے فرمایا یعقوب مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ کیا مانگا، آپ فرماتے ہیں اللہم آتینی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، یا اللہ مجھے ایسا دل دے دے جو تیرا شکر ادا کرتا رہے، مجھے ایسی زبان دے دے جو تیرا ذکر کرتی رہے۔ اللہم آتینی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا، یا اللہ مجھے ایسا دل دے دے جو ہر وقت تیرا شکر کرتا رہے، جو ایسی زبان دے جو ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے۔ کبھی ان الفاظ کی مٹھاس، ان الفاظ کی چاشنی، کبھی اپنی ذات کو اس کی نعمتوں میں گم کر کے دیکھا کرے، روزانہ آدھا گھنٹہ اس کی ذات میں گم ہو جایا کرے، یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا، پھر دیکھے تمہیں کیا کیا ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے نا، جب خدا دیکھتا ہے میرا بندہ اس قدر میری ذات میں گم ہو کہ میرا شکر کر رہا ہے، پھر وہ بھی اپنی رحمت کی برکھا اتار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی قلب شاکر اور ایسی زبان جو اس کا ذکر کرنے والی وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں عطا فرمائے۔